آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ آئیے آج زمبابوے کے سفر پر نکلتے ہیں۔ یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جو قدیم سلطنتوں کی شان و شوکت سے لے کر آج کے دور کے سنگین بحرانوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ یہی تو وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ ایک ایسی قوم جس کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں، آخر وہ آج اس مقام پر کیسے پہنچی؟ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے نام سے ہی۔ ملک کے ناموں میں ہی اس کی پوری تاریخ کا تضاد چھپا ہوا ہے۔ ایک طرف زمبابوے جو اس کی قدیم وراثت یعنی پتھر کے گھروں کی نشانی ہے، اور دوسری طرف روڈیشیا جو سیسل روڈز نامی ایک برطانوی شخص کی نو آبادیاتی سوچ کی یاد دلاتا ہے۔ یہ صرف دو نام نہیں، یہ دو بالکل الگ پہچانیں ہیں ایک ہی ملک کے اندر۔ چلیں تو پھر کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ وقت میں بہت پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نو آبادیات سے پہلے اس خطے کی تاریخ کتنی شاندار تھی۔ جب ہم عظیم زمبابوے کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف کچھ پرانے کھنڈر نہیں ہیں، نہیں، یہ شونا تہذیب کی ذہانت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ سوچیں، ایک ایسا شہر جو بغیر کسی گارے یا سیمنٹ کے صرف پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا، اور ایک ایسی سلطنت کا مرکز تھا جس کے تجارتی راستے بحر ہند تک جاتے تھے۔ اسی عظیم ورثے سے اس ملک نے اپنا نام زمبابوے حاصل کیا۔ اور یہ کوئی ایک آدھ سلطنت کی بات نہیں ہے۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ صدیوں تک یہ علاقہ طاقتور شونا ریاستوں کا مرکز رہا۔ ماپونگو بووے سے لے کر عظیم زمبابوے اور پھر موتاپا اور روزوی سلطنتوں تک یہاں منظم اور خوشحال معاشرے آباد تھے جو بیرونی طاقتوں جیسے پرتگالیوں کا بھی کامیابی سے مقابلہ کرتے رہے۔ اور پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے، ایک ایسا موڑ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ دور تھا یورپی طاقتوں کی آمد کا، اور اس کے بعد شروع ہونے والی ایک لمبی اور مشکل جدوجہد کا۔ کہانی کا رخ اچانک سے بدل جاتا ہے 1880 کی دہائی میں، جب سیسل روڈز یہاں پہنچتا ہے۔ کان کنی کے حقوق کے ایک معاہدے کی آڑ میں اس کی برٹش ساؤتھ افریقہ کمپنی نے پورے علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا، اور اس کے بعد جو ہوا یعنی زمین کی غیر منصفانہ تقسیم، اس نے ان تنازعات کی بنیاد رکھی جو آج تک اس ملک کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ آزادی کا راستہ مگر بہت لمبا اور خون سے بھرا ہوا تھا۔ 1965 میں جب اقلیتی سفید فام حکومت نے آزادی کا یک طرفہ اعلان کیا تو ایک وحشیانہ گوریلا جنگ چھڑ گئی جو 15 سال تک چلتی رہی۔ آخرکار لینکیسٹر ہاؤس معاہدے نے اس جنگ کو ختم کیا اور 1980 میں ایک آزاد زمبابوے کی راہ ہموار کی، جس کے پہلے لیڈر رابرٹ موگابے بنے۔ آزادی تو مل گئی اور اس کے ساتھ امیدوں کا ایک سمندر بھی تھا، لیکن بہت جلد ان امیدوں کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ موزمبیق کے صدر سمورا مچل نے 1980 میں رابرٹ موگابے سے کہا، آپ کو افریقہ کا ایک ہیرا ملا ہے، اسے داغدار مت کیجیے گا۔ سوچئے، پوری دنیا کی نظریں اس نئے ملک پر تھیں جسے افریقہ کا ہیرا کہا جا رہا تھا۔ شروعات واقعی بہت امید افزا تھی، مگر امید کے اس دور میں بہت جلد ایک سیاہ بام کا اضافہ ہوا۔ 1980 کی دہائی میں ہی حکومت نے گو کورا ہنڈی کے نام سے ایک فوجی مہم شروع کی۔ اس آپریشن کے دوران ماتا بیلے لینڈ کے علاقے میں ہزاروں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جس نے نئی قوم کے اتحاد پر گہرے زخم چھوڑے۔ اور اس کے بعد کے سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ رابرٹ موگابے اور ان کی پارٹی زانو پی ایف نے آہستہ آہستہ اپنی گرفت اقتدار پر مضبوط کر لی۔ مطلب یہ کہ تمام اختیارات ایک ہی جگہ جمع ہو گئے۔ اس دور میں ریاستی سیکیورٹی اداروں کا اثر بڑھا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پوری دنیا میں تنقید ہوئی، اور اختلاف رائے رکھنے والوں کی آواز کو اکثر دبا دیا گیا۔ سیاسی چیلنجز تو تھے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ملک کو ایک ایسے معاشی طوفان کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی بنیادیں تک ہلا دیں۔ یہ اعداد و شمار خود ایک کہانی سناتے ہیں۔ دیکھیں، آزادی کے بعد پہلے 20 سالوں تک زمبابوے کی معیشت ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، تقریباً 4 سے 5% کی شرح سے بڑھ رہی تھی۔ لیکن پھر سال 2000 کے بعد سب کچھ الٹ ہو گیا۔ کئی سالوں تک معیشت مسلسل گرتی رہی۔
تو سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا؟ اچھا، تو اس معاشی تباہی کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی، یہ کئی چیزوں کا ایک مجموعہ تھا۔ ایک طرف تو متنازع لینڈ ریفارم پروگرام تھا جس نے زراعت کا شعبہ تباہ کر دیا، پھر بین الاقوامی پابندیاں لگ گئیں، اور اس سب کے اوپر حکومت پر بدانتظامی اور کرپشن کے شدید الزامات لگے۔ ان سب نے مل کر ایک تباہ کن صورتحال پیدا کر دی۔ اور اس پورے بحران کی جو سب سے خوفناک تصویر ہے وہ یہ ایک عدد ہے، 1,12,00,000%۔ جی ہاں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگست 2008 میں یہ ملک میں صرف ایک مہینے کی مہنگائی کی شرح تھی۔ مطلب یہ کہ زمبابوے کا ڈالر راتوں رات کاغذ کا ایک بیکار ٹکڑا بن گیا اور عام لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ تو اب ہم آتے ہیں آج کے دور میں۔ مگابے کے جانے کے بعد ملک ایک نئے دوراہے پر کھڑا ہے اور اپنے مستقبل کی راہ تلاش کر رہا ہے۔ رابرٹ مگابے کا 37 سالہ طویل دور حکومت نومبر 2017 میں ختم ہوا، جب فوج کی مداخلت کے بعد انہیں استعفیٰ دینا پڑا اور ان کی جگہ لی ان کے ہی پرانے ساتھی ایمرسن مناگاگوا نے۔ آج اگر ہم زمبابوے کو دیکھیں تو ایک عجیب سی تصویر نظر آتی ہے۔ ایک طرف اس کے اثاثے ہیں جیسے پلیٹینم اور ہیروں کے خزانے، وکٹوریا آبشار جیسی خوبصورتی اور افریقہ کی سب سے پڑھی لکھی قوموں میں سے ایک۔ لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی ہے، مسلسل بین الاقوامی پابندیاں، کرپشن، غذائی عدم تحفظ اور گہری سیاسی اور معاشی غیر یقینی۔ تو آخر میں سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، ایک ایسی قوم جس کی بنیادیں پتھر کے عظیم گھروں پر رکھی گئی تھیں، جس کے پاس قدرت کے دیے ہوئے اور اپنے لوگوں کے کمائے ہوئے بے شمار وسائل ہیں، اس سے اپنے اس ہیرے کو دوبارہ تراشنے اور ایک روشن مستقبل بنانے کے لیے آخر کیا کرنا ہوگا؟ اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔